اس وقت شاید سب سے بڑی ناگوار حالت اس وقت غزہ اور فلسطین کے عوام کے لیے. البتہ دوسرے عوام بھی کوئی آسودہ نہیں ہیں، جیسے کشمیر ہے، جیسے یمن ہے، جیسے سوریہ ہے، جیسے لبنان ہے اور جیسے افغانستان ہے. وہاں بھی جنگیں اور قتل و قتال اور اس چیزوں کے نتیجے میں بحران پیدا ہوئے اور لوگ ناگوار ترین حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ انسان کی پیدا کردہ ناگواریاں ہوں گی. ناگواریاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. تو کیا اللہ نے انسان کو صرف بہار کے موسم کے لیے پیدا کیا ہے یا خزاں میں بھی انسان نے زندگی گزارنی ہے؟ ہم بھی تربیتی ماحول بھی اس طرح سے گھروں کے اندر رکھیں کہ اپنی اولاد کی تربیت یا اپنے شاگردوں کی تربیت 4 موسموں کے لیے کریں. 4 موسم ہیں، یعنی گرمی بھی آئے گی تمہاری زندگی میں، سردی بھی آئے گی تمہاری زندگی میں، خزاں بھی آئے گی تمہاری زندگی میں اور بہار بھی آئے گی. لیکن اگر ہم فقط بہار کے لیے، پھولوں کے لیے بچہ تیار کرتے ہیں تو چھوٹی سی ہلکی سے جھونکا بھی گرم ہوا کا اس کو مرجھا دیتا ہے. وہ بالکل اپنی نفسیاتی توانائی کھو بیٹھتا ہے، ذہنی توانائی کھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو معذور اور عاجز سمجھتا ہے. بالکل مثلا ایک بچی ہے جوان، اس کی شادی ہوئی ہے، وہ سسرال میں گئی ہے، پہلے دن ہی اس کو خلاف توقع کوئی چیز، کسی معمولی سی چیز کا اس کو سامنا کرنا پڑا، تو وہیں پر اس کی ساری ذہنی توانائی ایک دم ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس صورتحال کو مینیج کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی. کیوں کہ یہ پھول والدین نے صرف بہار کے لیے تیار کیا تھا، اس کو گرم سرد کے لیے نہیں بتایا تھا، اس کو مختلف حالات میں اپنے آپ کو سازگار بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا. تو یہ تو ہمیں بنیاد سے انسان کو اللہ نے اسی طرح تربیت کیا. میں آپ کو ایک قرآن کریم کا پہلو عرض کرتا ہوں، شاید بعض کے لیے نیا ہو. نئی چیز ہمیشہ ہمارے لیے تھوڑی سی عجیب سی ہوتی ہے، چونکہ جو دین کے بارے میں ذہنیت ہماری بنی ہوتی ہے اسے بنیاد ہم سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو اس پر پرکھتے ہیں. آپ قرآن کریم کی سورہ ہے سورہ مدثر. کم و بیش سب کو اس کی ابتدائی آیات یاد ہیں، ممکن ہے بعض کو پوری سورہ یاد ہو. اس کا آغاز یوں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر. اے مدثر اٹھو، قم اٹھو اور انذار کرو، اپنا معمول کا کام کرو، ڈیوٹی کرو اپنی، جو روزانہ کا آپ کا فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمان ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کملی والے، مزمل اور مدثر، کملی والے یا کمبلی والے. اور پھر اس کملی کو ہم نے خود بہت اس کے لیے شاعرانہ، ادیبانہ اس کے اثرات ہم نے ذکر کیے ہیں کہ یہ کملی رسول اللہ کی، یہ امت کے مجرم اور گناہ کاروں کو بخشنے کے لیے رسول اللہ کمبلی اوڑھتے تھے. اور بعض اس طرح کے تصورات شاعرانہ فراوان ہیں. لیکن اس کو ہم قرآن ہی کی لغت سے سمجھیں، قرآن کی ٹرمینالوجی سے اس مدثر اصطلاح کو سمجھیں. ہم یہ دثار سے، یہ لفظ دثار سے نکلا ہے. مدثر دثار والا، دثار اوڑھنے والا. دثار عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں. وہ چادر جو غمگین انسان پریشانی کے وقت، غم میں کے وقت لپیٹ لیتا ہے یا اوڑھ کے سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے. آج بھی ایسے ہیں جس کو گھر کے اندر کسی بزرگ کو یا کسی کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے، کوئی ناگواری پیش آتی ہے، تو بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، کسی اندر بند کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے ناراضگی کے، ناراحتی کا اظہار کرنے کے لیے بند کر چلے جاتے ہیں جب اندر شدید ایک قسم کا غصہ ہو. اس حالت میں جا کے اندر عموماً انسان کوئی نہ چیز، گرمی اور سردی ہو، کچھ اوپر تان لیتا ہے. اس عربی زبان میں اس چادر کو دثار کہتے ہیں. چادر کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. ردا چادر کے لیے، کسا چادر کے لیے ہے، اور اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں. ان میں سے چادر کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دثار، یعنی وہ چادر، وہ اوڑھنی جو غم